بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 48، وی لاگ نمبر 48 بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور صفحہ نمبر ہے 56 اور 57، دونوں پر یہ موجود ہے بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا عبد المنان صاحب. قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جب کوئی اولاد سعد بن نوح بن تاریخ کی عرب و عجم میں نہ رہی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے. گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب تیری نگاہ کرم بھی منہ دکھانا تھا، تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا. بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جب کوئی اولاد سام بن نوح بن تاریخ کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے. بادشاہ نمرود علیہ لعنت عجم کے ملک سے نکلا. وہ بیٹا کنان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی. اور بعض نے لکھا ہے کہ کئی کوس بیٹا کی کباد کا تھا اور وہ بیٹا منو چہر بیٹا فریدون بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی. بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی. بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا. بعدہ ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا اور ملک و روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ و دخل میں لے لیا. بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا. اب جس کو بابل کہتے ہیں وہی تخت پر بیٹھا. ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا. 1700 برس اس نے بادشاہی کی. بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، لعنت اللہ علیہ. ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا. اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھیوں کے پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک کبا دیبائے رومی سے کھچواتا، موتی اور جوہرات سے اسے آراستہ کرتا اور تنابیں اس میں زر بفت کی لگائی جاتی. دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھتے اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی ہے اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا. اور مسلمان ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذی القرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر. ان چاروں کو ہفت اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی.
ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ دل گیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے۔ ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آوے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 رات و دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغہ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبیدار، اس کا نام طارق تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور وہ بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشیت ایزدی سے آزر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی کے مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پس و پیش میں تھیں کہ وفور خواہش سے آ رہی کہ وفور خواہش سے آدھی ہی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ خاص میں بے کھٹکے گھسیں اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی اس کی شکل میں حاضر ہوا، اور وہ شمع اور تلوار لے کر اس طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سرہانے مباشرت سے فراغت پائی۔ اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پایا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا، خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی ان کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں، اور اس آنے جانے کی بجز خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ بیان کچھ تھوڑا لمبا ہے۔ یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو نہ تو آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو۔